بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون في مهنة أهلي، تعني خدمة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا: ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے امور میں اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی گھر کے کام میں ان کے ساتھ معاونت کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ دوسری روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے، ویخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑے کو خود سی لیا کرتے تھے، ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، اور گھر میں ایسے ہی کام کر لیا کرتے تھے جیسے تم لوگ اپنے گھر میں کام کرتے ہو۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیویوں گھر والیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ گھر کے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے ساتھ کام کرواتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بناوٹی شخصیت کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں۔ مرد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں گھر میں جا کے اپنا بناوٹی شخصیت نہیں بناؤں گا، اپنا بناوٹی روب نہیں بناؤں گا، تو گھر کے امور اچھے نہیں چلیں گے۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے، گھر کے امور میں ان کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ جو چیزیں چل پڑی ہیں کہ جو آدمی گھر کے کام میں گھر والوں کے ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی معاشرتی نازیبا جملے جو انتہائی شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں کہ یہ رن مرید ہو گیا ہے کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک شخصیت اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے امور میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے گھر میں بے تکلف رہیں، اور گھر والوں کے ساتھ گھر کے امور میں جب وقت ہو، فرصت ملے، تو ان کے ساتھ ضرور کام میں معاونت کریں اور ہاتھ بٹائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔